یہ ایک حدیث پاک ہم نے عذاب قبر کے حوالے سے پڑھ لیجیے ایک دفعہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہم یعذبون عذابا تسمعہ البہائم۔ ترجمہ لکھ لیجیے۔ انا کا مطلب ہوتا ہے یہ کہ، ہم کا مطلب ہوتا ہے وہ، انہم بے شک وہ بھی کر سکتے ہیں، خالی وہ بھی کر سکتے ہیں، یہ کہ وہ الگ الگ ترجمہ اگر لکھنا ہوتا ہے۔ یعذبون انہیں عذاب دیا جاتا ہے، یعذبون انہیں عذاب دیا جاتا ہے، عذاباً عذاب، تسمعہ تسمعہ سنتے ہیں اسے، وہ اسے، تسمعہ سنتے ہیں، تسمعہ اسے سنتے ہیں، بہائم جانور، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر کے عذاب کے حوالے سے ارشاد فرمایا اہل قبور کو ایسا عذاب بھی ہوتا ہے اور اتنا شدید ہوتا ہے اور اتنا سخت ہوتا ہے، انہم یعذبون عذابا تسمعہ البہائم، فرمایا قبر والوں کو بعض کو ایسا عذاب بھی ہوتا ہے کہ اس عذاب کو جانور تک سن لیتے ہیں۔ اللہ کریم سب کو پناہ میں رکھے۔ اتنا سخت عذاب ہوتا ہے کہ جس کو جانور تک سن لیتے ہیں۔ اور قبر کے عموماً جو احوال ہوتے ہیں اس میں کئی احادیث پاک، ایک حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو حدیث پاک ہے قبر میں جاتے جو سوال و جواب ہوتے اس حوالے سے اس موقع پر ایک حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جب مردے کو عذاب دیا جاتا ہے تو اس کو انسان اور جن کے علاوہ اللہ کی ساری مخلوق سنتی ہے، ایسے بھی سخت عذاب ہوتا ہے۔ انسان پر اور جنات پر پردہ جو ہے یہ رکھا گیا ہے، کیوں رکھا گیا ہے؟ بعض اوقات اس کا تو اس لیے رکھا گیا ہے کہ ایمان کی اصل ایمان بالغیب ہے۔ ایمان کی اصل کیا ہے؟ ایمان بالغیب، دیکھ کر ماننا ایمان نہیں ہوتا، وہ اپنی عقل پر اعتماد ہوتا ہے، اپنی سرچ پر اعتماد ہوتا ہے، اپنی صلاحیت پر اعتماد ہوتا ہے۔ ایمان کا اصل ہے ایمان بالغیب، بغیر دیکھے ماننا، اس کو ایمان کہتے ہیں، بغیر دیکھے ماننے کو ایمان کہتے ہیں۔ اور کس کے کہنے پہ پھر ماننا ہے؟ کس کے کہنے پہ ماننا؟ بھائی سارا کچھ ماننا ہے، کس کے کہنے پہ؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ۔ تو حضور کے کہنے پہ جو ماننا ہے وہ ایمان ہے، اور جو دیکھ کر مانا تو وہ ایمان نہ رہا۔ اس لیے جو پچھلے اگلے دن بھی بات ہو رہی تھی کلاس میں، اس لیے توبہ کا دروازہ تب تک کھلا رہتا ہے جب تک بندہ موت کے فرشتوں کو دیکھ نہیں لیتا۔ یہ خاص ہے کن فرشتوں کو؟ بولیے نا بھائی، کن فرشتوں کو؟ موت کے فرشتوں کو۔ اللہ کریم اگر کرم فرمائے تو موت سے پہلے بھی ملائکہ نظر آ جاتے ہیں، موت سے پہلے بھی ملائکہ ان کی زیارت ہو سکتی ہے، یہ ممکنات میں سے۔ جی
حادثے کی طرح بھی آپ نے بات کی کہ جو یہ لیکچر ہی دے رہا ہوں. نہیں جو نیک بندے ہیں اچھا جو ان کو وقت سے پہلے کوئی ملائکہ اگر نہیں اس پہ لیکچر نہیں ہے. قرآن مجید کی آیت ہے پاک ہے ان الذین ربنا اللہ ان الذین ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. اللہ کی ارشاد فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول کیا اور وہ ثم استقم، وہ حدیث پاک اس کی فرقلارنگ ہے، پھر وہ ایمان پر ڈٹ گئے، پھر انہوں نے استقامت اختیار کر لی تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اولیاء کو وفات سے پہلے بھی ملائکہ کی زیارت ہو سکتی ہے، یہ ممکنات میں سے ہے. اس لیے شرط جو قائم کی گئی وہ ہے موت کے فرشتے. اب بات سمجھ میں چاہ رہے موت کے فرشتے جب کسی کو نظر آ جائیں تو اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہے، کیونکہ اب وہ ایمان فرشتوں کو دیکھ کے لا رہے اور وہ موت، وہ تو روح قبض کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اب اس کا وقت ایکچولی ختم ہو گیا. تو ایمان تب تک قبول ہے جب تک ایمان بالغیب. اس لیے عذاب جو قبروں میں ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام اپنے خچر مبارک پر جا رہے تھے. خچر پر حضور جا رہے تو خچر آپ کا بگڑ گیا، خچر آپ کا بگڑ گیا. حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا حضور اس کو یہ کیفیت کیوں ہوئی؟ آپ کو پتہ ہے حضور علیہ السلام کے معجزات میں یہ معجزہ ہے. آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک کسی جانور کے اوپر تشریف فرما رہتے تھے اتنی دیر تک وہ جانور اپنی قضائے حاجت اور پیشاب نہیں تھا کرتا. اس جانور کو خبر ہوتی تھی کہ میرے اوپر کیوں سی ہستی تشریف فرما ہے. سو حضور کے خچر یا جانور یا گھوڑے یا اونٹ بدکتے نہیں تھے. حضور علیہ السلام اوپر سوار تھے تو وہ بدکا، وہ ہیلا، وہ ڈرا. صحابہ نے پوچھا حضور کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا میرے خچر نے قبر والوں کا عذاب دیکھ لیا، قبر والوں کا عذاب دیکھ لیا. سو جانور جو ہیں وہ بعض اوقات ان تک وہ رسائی ہو جاتی ہے. ویسے بھی انسان کی آپ کو پتہ ہے سننے کی صلاحیت جو ہے نا یہ لمیٹڈ ہے. مجھے اس اکائی کا نام نہیں اس وقت ذہن میں آ رہا جو یوز کرتے ہیں، لیکن اس کی 20 میجرمنٹ کی گئی ہے. ہرٹس بولتے ہیں یا اس کو کچھ اور بولتے ہیں. وہ ایک لمیٹیشن مقرر کی گئی 20 ہرٹس کہہ لیں یا 20 اس کی جو لمیٹیشن جو اصل نام ہے. 20 سے نیچے کی جو آوازیں ہوتی انسان وہ بھی نہیں سن سکتا. اس کے لیے اس کی میکسیمم ویلاسٹی جو ہے وہ بھی قائم کی گئی ہے. اس سے اوپر کی آواز ہو یہ وہ بھی نہیں سن سکتا. اب آپ انڈرسٹینڈ کر کہ اس کا سائنسی مفہوم ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ انسان کیوں نہیں سنتا. اس لیے نہیں سنتا کہ اس کی سننے کی صلاحیت جو ہے وہ لمیٹڈ ہے. ایک خاص والیوم سے نیچے کی آواز بھی نہیں سنتا اور ایک خاص والیوم سے اوپر کی آواز بھی نہیں سنتا، بلکہ وہ ویلاسٹی زیادہ ہو جائے تو کان کے پردے پھٹ جاتے ہیں. اگر کسی جگہ پہ خدا نہ خواستہ بم بلاسٹ ہو نا تو جو قریب لوگ ہیں وہ بچ بھی جائیں تو ان کے کانوں کے پردے بعض اوقات پھٹ جاتے ہیں. کیوں کہ وہ ویلاسٹی بہت بڑھ جاتی ہے یکدم. انڈرسٹینڈ ہو گیا؟ اس لیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان جو ہے وہ نہیں سن سکتا. قبر کا عذاب ہوتا ہے، حضور نے فرمایا برحق ہے، جانور تک سن لیتے ہیں مگر انسان نہیں سن پاتا. کیونکہ انسان کا ایمان جو ہے وہ پھر ایمان کا پردہ ختم ہو جائے گا، پھر غیب کا پردہ ختم ہو جائے گا تو اس کی ایمان کا جو ہے وہ درست طور پر اس کا ایمان ایکسیپٹ ہونا جو ہے مشکل ہو جائے گا. دیکھ کر مانا تو دیکھ کر مانا ہوا مانا سمجھا جائے گا، مانے مگر حضور کے کہنے پر مانے، اس کو ایمان کہتے ہیں. چونکہ حضور نے فرما دیا سو دیٹس بات ختم ہو گئی. یہ ایمان کی بنیاد ہے ہماری. یہ 3 حدیث جو ہوگی اللہ کریم سب کو حضور کے احادیث کا فیض عطا فرمائے.